یاد رکھنا جنت کے بیان میں یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ لڑکی خدمت کرے گی، یاد رکھنا کہیں بھی نہیں۔ اللہ، اور آج ایئرپورٹ دیکھو پی آئی اے تو لنگوٹیاں باندھی ہوئی آ جائے گی، اور سرخی بجائے ہونٹوں کے یہاں تک لگا لیتی ہے جیسے بکری نے پتے کھائے ہو۔ وہ بکری یہ بھی کسی کی بہن ہو، کسی کی بھتیجی باندھی ہوگی۔ دولت نے انسانوں کو کتنا ذلیل کر دیا، اور دو آنے کے لوگ ہوتے سے کہتے ادھر آ جاتے ہیں، بات سنو، اپنے قریب کر کے اس سے بات کرتے ہیں، وہ کھڑی رہتی ہے، نہیں سر ایسا نہیں، اس میں کوشش کرتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک نے ناخن پالے تھے اتنا بڑا، قریب میں اتفاق سے جہاں میں بیٹھ گیا، سامنے اس کی عملے والی کرسی پر بیٹھ گیا، تو اپنے آپ کو کرچ رہی تھی نا، تو ناخن اتنا بڑا تھا، انگلی کے پچھواڑے سے ایسا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس غریب کو کون دین سمجھائے گا؟ میں نے کہا بی بی یہ ہوائی جہاز کا ڈسپلن ہے کہ ایک ناخن بڑا ہونا چاہیے، ایک یا دو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی کہ اس میں نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا جب ناخن مومن کا بڑھ جائے اور کاٹے نہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی تو ہر چیز حرام تھی، اس میں حلال کہاں سے آئے؟ لیکن میں نے کہا چلو یہ ریچھ نہیں بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ریچھ کا طریقہ ہے، تم نے بھی ناخن کاٹے ہیں؟ بعض اچھے بھلے بھی پالتے ہیں ناخن۔ ایک طالب علم نے ناخن پالا تھا، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا بوتل کھولنے کے لیے۔ وہ بوتل کھدے رہے تو بوتلوں کی دکان نہیں کبھی جب خریدتے ہیں، کہا بوتل کھولنے کے لیے میں نے ناخن پالا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ ہر جسم کا حصہ وہ ہموار ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، چکر لگائیں گے ان کے اوپر نوخیز ان کے۔ سمجھ گئے بات؟ خدمت کے لیے کم عمر ہونا چاہیے تاکہ وہ دوڑے ادھر ادھر۔ بوڑھا بابا آپ نے رکھا ہے وہ اٹھے گا، اللہ، تو وہ مہمان غریب کا تو طبیعت ایسے ہی بھر جائے گی۔ ایسے ہوں کہ ان کو دیکھ کے اشتہا بڑھے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ موتیاں ہیں پردہ پوش۔ خوبصورت نوجوان خدمت کے لیے کالا بجنگا، کالا کلوٹا، ٹیڑھا پیڑا وہ نہیں ہونا چاہیے، رزق کی چاہت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر پر لوگ کام کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں قے آ جاتی ہے، سچی بات ہے، بالکل قے۔ دنیا کا نظام یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو خطوط دے کر بادشاہان عرب و عجم بھیجے، علماء کا اتفاق ہے وہ حسین زمانہ تھا۔ سفارت کا معنی نمائندگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض کی طرف، پوچھتے رہیں گے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بات سنو ذرا۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، خدایا مغفرت ہوگی یا نہیں، جنت چلے جائیں گے یا نہیں۔ فمن اللہ علینا، پس احسان فرمایا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور بچایا ہم کو عذاب گرم سے، عذاب جلانے والے سے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک تھے ہم اس سے پہلے ایک اللہ سے مانگنے والے۔ یہ دیکھو، ایک اللہ سے مانگنے والے یہ ہے جنتی، اور وہ کئی درگاہوں سے مانگنے والے وہ سب جہنم جا چکے، وہی جا کر کے ٹھنڈے گرم ہو رہا ہے۔ اس میں وہ مشہور قصہ میں سناتا ہوں جو وہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہو هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ خوب احسان کرنے والے مہربان ہے۔ فذکر، پس نصیحت فرمائے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ نہیں ہیں اللہ کے فضل سے کاہن کے سگو، ولا مجنون نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہے نا شاعر۔ ام یقولون شاعر، یعنی پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے موت کے چکر کا،
ریب المنون، منون کہتے ہیں موت کو، الموت کو، ریب المنون دوران موت، یعنی اس پر موت کا دورانیہ آ جائے گا۔ قل تربصوا، چلو کرو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، یا حکم کرتی ہے ان کی عقل ایسا کہنے کی، ام ہم قوم طاغون، یا یہ قوم ہے سرکش، ام یقولون تقولا، یا یہ کہتے ہیں بنایا اس پیغمبر نے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ہے ہی بے ایمان، فلیاتوا بحدیث مثلہ، لے آئے بیان اس جیسا، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا یہ پیدا کیے گئے کہیں اور سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا، ام ہم الخالقون، یا یہ ہے ہی خود پیدا کرنے والے، ام خلقوا السماوات والارض، یا پیدا کیے انہوں نے آسمان و زمین، بل لا یوقنون، بلکہ ان کو یقین ہی نہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کے، ام ہم المسیطرون، یا یہ ذمہ دار بنائے گئے، ام لہم سلم، یا ہے ان کے پاس سلم، وہ ملا محب اللہ بہاری والی نہیں، سلم مانا زینہ، یستمعون فیہ، کہ سن لے اس کے ذریعے، فلیات مستمعہم، آ جائے ان کا سننے والا، سلطان مبین، غلبہ ظاہر لے کر، ام لہ البنوت ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے بیٹے، ام تسألہم اجرا، یا مانگتے ہیں آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، فہم من مغرم مثقلون، پس یہ تاوان تلے دب رہے ہیں، تبلیغ والوں کی کوئی اجرت نہیں، وہ چندہ نہیں، بندہ مانگتے ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ہے ان کے پاس غیب دانی، فہم یکتبون، وہی لکھتے ہیں، ام یریدون کیدا، یا یہ چاہتے ہیں سازش کرنا، فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جو کافر ہے وہی سازشی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ہے ان کا معبود اللہ کے سوا، سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی، عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ دیکھ بھی لے ٹکڑا آسمان کا ٹوٹا ہوا، یقولو، تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہیں تہ درتے، ایسے ظالم ہے اگر آسمان بطور اعجاز کے ٹکڑے ہو کے آئے، یہ کہیں گے بادل کا ٹکڑا ہے۔ فذرہم، چھوڑ دینے، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ جا ملے اپنے اس دن سے، الذی فیہ یساقون، جس میں یہ بے ہوش کیا جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کام نہیں آئے گی ان کی سازش کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، ان کی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہوگا اس کے علاوہ بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تسبیح فرمائے رب کے حکم کے ساتھ، اللہ کا حکم یہ کہ حضرت آپ جم کے رہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح فرمائے رب کی حمد کے ساتھ جب بھی کھڑے ہو، سبحان اللہ والحمدللہ، جب بھی قیام میں ہو، سبحانک اللہم وبحمدک الحمدللہ رب العالمین حین تقوم، ومن اللیل فسبحہ، رات کو بھی تسبیح کیجئے اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد، ادبار السجود کے معنی ہے نمازوں کے بعد، اور ادبار النجوم کے معنی ستاروں کے جانے کے بعد۔